اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مضاریہ مجزوم یا جسے ہم مضاریہ اخف کہتے ہیں کے بارے میں جانیں گے۔ اسے ہم جوسیو موڈ آف امپرفیکٹو ٹینس کہتے ہیں، جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ جو فعل ماضی کی گردان ہے، اس میں جو یہ 14 پلیسز ہیں، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا، اس میں دراصل کیا ہے؟ وہ ضمیر پوشیدہ ہے جسے ہم نے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن کے نام سے جانا۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ 14 پلیسز دراصل ہمیں زمانہ، تعداد اور جنس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ مضاریہ میں 4 بیسک علامتی مضاریہ ہیں، جن کو ہم نے یا تا آنا سے جانا۔ یا کا استعمال 4 بار، تا کا استعمال 8 بار، اور نہ کا استعمال ایک بار ہوتا ہے۔ مزید ہم نے اس میں آنی اور اونا کے سفکسز ڈیول اور پلورل کے لیے سمجھے۔ ان سابقوں اور لاحقوں کو لگا کر ہمارے پاس جو گردان بنتی ہے، یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلن، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلن، افعلو نفعلو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم ری آرڈر کرتے ہیں۔ ایک کیٹیگری میں ہم ان کو ڈالتے ہیں جن میں صرف علامت مضاریہ ہے، دوسری کیٹیگری میں جن میں آنی ہے یعنی آنی کا سفکس، تیسری کیٹیگری میں اونا اور اینا، اور آخر پر جن کو ہم نے جمع مونس کے خاص صیغے کہے۔ ہم نے یہ جانا کہ جو مضاریہ کی گردان ہوتی ہے یہ منصرف ہوتی ہے، یعنی یہ چینج ہوتی ہے، جبکہ ہم نے کہا کہ جو فعل ماضی کی گردان ہے یہ مبنی بر فتح ہے، یعنی کوئی بھی اس سے پہلے آ جائے یہ اپنی حالت نہیں بدلتے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو مضاریہ کے تغیرات جنہیں ہم کہتے ہیں، 3 سٹیٹس میں ہمیں مضاریہ ملتا ہے۔ ڈیفالٹ کو ہم مرفوع کہتے ہیں، اور ایک حالت کو ہم منصوب کہتے ہیں، اور ایک حالت کو ہم مجزوم کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے مضاریہ مرفوع، یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، اور آنی اونا اینا والے یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلینا، اور جمع مونس کے 2 یفعلنا تفعلنا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مضاریہ منصوب میں یہ خالی علامت مضاریہ والے، ان کے آخر پہ ہمیں زبر ملتی ہے۔ منصوب نصب سے ہے، نصب زبر کو کہتے ہیں، یعنی نصبی حالت۔ جیسے اسم میں کیا ہوتا ہے؟ اسم مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے۔ یہاں پہ مضاریہ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مضاریہ مجزوم میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو خالی علامتی مضاریہ والے جو ہیں، ان میں ہمیں آخر پر کیا ملتا ہے؟ جزم ملتا ہے، یعنی یفعلو سے یفعل، تفعلو سے تفعل، افعلو سے افعل، اور نفعلو سے نفعل۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مضاریہ منصوب اور مضاریہ مجزوم کے جو ڈیول اور پلورل ہوتے ہیں وہ بالکل یکساں ہوتے ہیں، اور اس میں خاص بات کیا تھی کہ جو نون اعرابی ہے، یعنی یفعلانی تفعلانی، اسی طرح یفعلون تفعلون تفعلینا، ان میں اس نون اعرابی کو گرایا جاتا ہے۔ یہ پھر کس حالت میں آتا ہے؟ یفعلا تفعلا یفعلو تفعلو اور تفعلی۔ مزید ہم نے دیکھا کہ یہ جو جمع کے 2 صیغے ہیں، ان میں ہم ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں، جو کہ کبھی جب اس کے بعد مفعولی ضمیر آئے تو اسے ڈراپ بھی کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھے 2 انوکھے جمع مونس کے صیغے کہ جو تینوں حالات میں، چاہے مضاریہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجزوم ہو، وہ اپنی حالت نہیں بدلتے۔ اور ایک بات جو ہم نے یہاں پہ سمجھی تھی وہ یہ کہ مضاریہ کی جو ڈیفالٹ سٹیٹ ہے وہ مرفوع ہے، منصوب کسی وجہ سے ہوگا، مجزوم کسی وجہ سے ہوگا۔ تو مضاریہ کو منصوب یا نصب دینے والے یا خفیف کرنے والے جو تھے، ان کو ہم نے کہا ان لن کائی ازن۔
اور بلکہ اس کے علاوہ ہم نے ایک لام کے بارے میں جانا جسے کہ ہم لام کئی کہتے ہیں، اور حتیٰ کے بارے میں، اور ہم نے یہ جانا کہ گرامر والے کہتے ہیں کہ دراصل اس میں ان پوشیدہ ہے۔ اور آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جانیں گے کہ یہ مضارع مجزوم کب ہوتا ہے یا اخف کب ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور پر ہم ان چار کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی لم، لما، ان اور لام امر۔ تو کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مضارع کو منصوب یعنی خفیف دیکھا۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا ان، لن، کائی، ازن۔ ان کا ترجمہ کہ، دیٹ۔ لن کا ترجمہ ہرگز نہیں، ول نیور۔ کائی کا ترجمہ تاکہ، سو دیٹ۔ اور ازن تب تو، دین۔ اور پھر ہم نے ایک لام کے بارے میں جانا جو کہ کئی کی طرح تھا، اسی لیے ہم نے اسے لام کئی کہا۔ اس کا اور ایک نام لام تعلیل بھی کیا جاتا ہے۔ سو لام کا ترجمہ یعنی لام کئی کا ترجمہ تاکہ، سو دیٹ۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا حتیٰ، جس کا ترجمہ یہاں تک کہ، ٹل یا انٹل۔ اور ہم نے یہ جانا کہ ان دو کے بارے میں گرامر والے کہتے ہیں کہ دراصل اس میں ایک ان جو ہے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہم نے کچھ مثالیں کی تھی کل، ان کو ایک بار دہراتے ہیں۔ وقولا، اور اس نے کہا، رب، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان کے، اشکرا، میں شکر کروں، نعمتک، تیری نعمت کا، التی انعمت، جو تو نے انعام کی، علیہ، مجھ پر، جو تو نے عطا کی مجھے، وعلی والدیہ، اور میرے والدین کو، اور ان کے، اعمل، میں عمل کروں، صالحن، نیک، ترضاہ، جو تجھے پسند آئے۔ اسی طرح اس آیت کو ہم نے دیکھا، پس رددنا، ہم نے لوٹایا ہو اسے، الی امہ، اپنی ماں کی طرف، کئی، تاکہ، تقر، ٹھنڈی ہو جائے، عینہا، اس کی آنکھیں، قولو، انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، نبرہ علیہ، ہم جدا ہوں گے اس سے، عاکفین، جمے ہوئے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یرجع، آ جائے، الینا، ہماری طرف، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، یعنی ہم پرستش کرتے رہیں گے اس کی جب تک کہ موسیٰ ہماری طرف نہ لوٹ کر آئیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم سب نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی، اس پر، طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پر، الذی، وہی تو ہے جس نے، خلق، پیدا کیا، الموت والحیات، موت اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تمہیں، ایکم، کون تم میں سے، احسن عملا، بہترین ہے عمل میں۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ جانیں گے کہ مضارع کی گردان کو مرفوع سے مجزوم کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے، لم، لما، ان اور لام، جسے ہم لام امر کہتے ہیں۔ لم کا ترجمہ ہی نہیں، ڈیڈ ناٹ۔ لما کا ترجمہ ابھی تک نہیں، ناٹ یٹ۔ اسی طرح ان کا ترجمہ اگر یعنی اف، اسے ہم ان شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس لام کو ہم لام امر کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ چاہیے، شوڈ سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک لا ہوتا ہے جسے ہم لائی نہیں کہتے ہیں، جو کہ مضارع کو مجزوم یا اخف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم آخر پر یہ جانیں گے کہ لام کئی اور لام امر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لام کئی، جس کا کہ ترجمہ تاکہ یا سو دیٹ سے ہوتا ہے، اور لام امر، جس کا ترجمہ چاہیے یعنی شوڈ سے ہوتا ہے۔ اور پھر ہم یہ جانیں گے کہ واو اور فا کے بعد جب لام آتا ہے، اگر وہ لام ساکن لے لیتا ہے تو وہ لام امر ہوتا ہے، اور اگر وہ لام اپنی حرکت بدلتا نہیں تو وہ لام کئی کہلاتا ہے۔
تو मुजारिया को मजजूम या अखफ करने वाला पहला जो रीजन है वो है लम का होना। लम के आ जाने से तर्जुमा ही नहीं से किया जाता है। और मानवी चेंज क्या होती है? इससे जोरदार नफी होती है और मुजारिया पर आ जाने से तर्जुमा फिर माजी से किया जाता है। यानी इंग्लिश के इसके इक्विवेलेंट होगा डिड नॉट। सूरे नंबर 6 की आयत 82 में देखें, अल्लजीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, अल्लजीना आमनु जिन लोगों ने ईमान लाया, व और लम यलबसू, यलबसू आलूदा किया, लम यलबसू आलूदा किया ही नहीं, मिलावट की ही नहीं, ईमानहुम अपने ईमानों की, बिजुल्मिन जुल्म से, शिरक से। वो लोग जिन्होंने अपने ईमान को आलूदा किया ही नहीं, उलाइका यही लोग, लहुम उनके लिए, अल अमन अमन है, वहुम मुहतदून और वही हिदायत याफ्ता है। तो देखें असल में ये क्या था, यलबसूना। अब इसका नून ड्रॉप हो गया है क्योंकि इससे पहले क्या आया, लम। सूरे नंबर 19 की आयत 7 में देखें, या जकरिया ए जकरिया अलैहिस्सलाम, इन्ना बेशक हमने, नुबश्शिरुका बशारत दी तुम्हें, बिगुलामिन एक लड़के की, इस्मुहु यहया उसका नाम यहया होगा, लम नजअल हमने बनाया ही नहीं, लहू इसके जैसा, मिन कब्ल इससे कबल, समिया नाम से, यानी अभी तक इसका कोई हम नाम बनाया ही नहीं। सूरे नंबर 102 की आयत 3 में देखें, लम यलिद उसने जना ही नहीं, व और लम यूलद और नहीं वो जना गया, यानी न उसकी कोई औलाद और न किसी की वो औलाद। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो लम के आ जाने से मुजारिया अखफ या मजजूम होता है, चूंकि हमने देखा कि जमा के सेगों में नून ड्रॉप होता है और अलिफ का इजाफा होता है। मुजारिया को मजजूम या अखफ कर देने वाली और एक कंडीशन जो है वो है इससे पहले लम्मा का आ जाना। तो लम्मा का तर्जुमा देखें क्या है, अभी तक नहीं, यानी नॉट येट, अभी तक नहीं। सूरे नंबर 3 की आयत 142 में देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम क्या, हसिब तुम गुमान करते हो, अन के, तदखुलू तुम दाखिल हो जाओगे, अल जन्नत क्या तुम गुमान करते हो, क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल होगे, वलम्मा और अभी तक नहीं, यालमिल्लाह अल्लाह ने जाना। तो असल में देखें ये क्या है, लम्मा यालम, तो फिर मिलाने के लिए ये जज्म जो है जेर से बदल गई है। अभी तक तो अल्लाह ने जाना ही नहीं, अल्लजीना जहादू उन लोगों को जिन्होंने जहाद किया, मिनकुम तुम में से, वयालम साबिरीन और ताकि अल्लाह जान ले सब्र करने वालों को। तो लम्मा का तर्जुमा हमने क्या किया, अभी तक जाना ही नहीं। लम्मा के इसके बगैर भी यूजेस हैं, लेकिन यहां पे हम लम्मा बतौर जवाजिमुल मुजारिया पढ़ रहे हैं। सूरे नंबर 49 की आयत 14 में देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौलतिल आराबु एराबी कहते हैं, यानी देहाती कहते हैं, आमन्ना हम मोमिन हो गए, हमने ईमान लाया, कुल आप कह दें, लम तुमिनु तुम हरगिज मोमिन नहीं, तुम मोमिन नहीं हो, वलाकिन लेकिन, कूलू तुम कहा करो, असलमना हमने इस्लाम लाया, हम मुती हो गए, वलम्मा और अभी तक नहीं, यद खुल असल में है, यानी ये बन गया यद खुल, फिर आगे चूंकि और एक जज्म है तो दो जज्म इकट्ठे नहीं रह सकते, तो लिहाजा इसमें जेर लग गई है। वलम्मा यद खुलिल ईमान और अभी तक दाखिल ईमान हुआ ही नहीं, फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में,
تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ لما کے آ جانے سے جو مضاریہ ہے یہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ مضاریہ کو مجزوم کرنے والا یا اخف کرنے والا اور ایک جو ریزن ہے وہ ہے ان کا ہونا، اسے ہم ان شرطیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا ترجمہ دیکھیں کیا ہے، اگر، انگلش کے اس کے ایکویلنٹ کیا ہے، if۔ تو دیکھیں کہ جب کسی جملے میں اگر ہو، if جس کو ہم کنڈیشنل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، تو اسے ہم جملہ شرطیہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک شرط ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک جوابی شرط ہوتا ہے جسے ہم جزا بھی کہتے ہیں۔ تو فی الحال آج ہم ان کو کس کانٹیکس میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ مضاریہ کو مجزوم کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں سورہ نمبر 4 کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اگر تجتنبو، اصل کیا ہے تجتنبون، یعنی اس میں جو نون اعرابی ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے۔ ان تجتنبو، اگر تم دور رہو گے، اجتناب کرو گے، بچتے رہو گے، کبائر بڑے گناہوں سے، ماں جو تنہون عنہ منع کیے گئے، جو تم سے بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا گیا اگر تم ان سے اجتناب کرو گے، بچو گے، نکفر ہم دور کر دیں گے، انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ، اتنا ہی نہیں، وَنُدْخِلْكُمْ اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلن داخل کرنا، کریما اکرام والا داخل ہونا۔ سورہ نمبر 47 کی آیت 7 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، ان تنصرو اگر تم مدد کرو گے اللہ اللہ کی، ینصرکم وہ مدد کرے گا تمہاری، وَيُثَبِّتْ اور وہ جما دے گا، اقدامکم تمہارے قدم۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھا ایک تو ان نے یہاں پہ مضاریہ کو مجزوم کر دیا، اور پھر دیکھیں اگر تم اجتناب کرتے ہو تو کیا ہوگا، نکفر، تو یہ ہو گیا شرط اور یہ ہو گیا جوابی شرط۔ اسی طرح یہاں دیکھیں ان تنصر اللہ، یہ کیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں حرف شرط، یہ بن گیا شرط اور آگے کیا ہے، جوابی شرط۔ مضاریہ کو مجزوم یا اخف بنانے والا اور ایک ریزن جو ہے وہ ہے لام کا ہونا۔ اس لام کو ہم لام امر کہتے ہیں۔ کل بھی ہم نے ایک لام کے بارے میں جانا جو کہ مضاریہ کو منصوب کر دیتا ہے، اسے ہم نے لام کئی سے جانا اور اسے ہم لام امر کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، چاہیے، یعنی شوڈ، یہ خواہش ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کل والے لام سے ہم نے ترجمہ کیا تاکہ، اور آج اس لام سے ہم نے ترجمہ کیا کرنا ہے، چاہیے، شوڈ۔ تو دیکھیں سب سے پہلے سورہ نمبر 18 کی آیت 110 کو دیکھیں، پس من جو کان ہے، یرجو چاہتا، لقاء ربہ ملاقات اپنے رب کی، پس جو تمنا کرتا ہے، امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کا، فَلْيَعْمَلْ اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملاً صالحا نیک عمل، ولا یشرک اور نہ شریک ٹھہرائے، بعبادت ربہ اپنے رب کے عبادت میں، احدا کسی ایک کو۔ تو ہم نے یہاں دیکھا اس لام نے کیا کیا، اسے مجزوم کر دیا۔ اب یہاں پہ اور ایک چیز ہم نے نوٹ کر لی ہوگی، جب واو یا فا اس سے پہلے آتا ہے تو یہ مجزوم ہو جاتا ہے، فل یا عمل، پس اسے چاہیے کہ عمل کرے، عملاً صالحا نیک عمل، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور کسی کو بھی عبادت میں اس کے شریک نہ ٹھہرائے۔
सूरह नंबर 59 की आयत 18 में देखें, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, ए लोगो जिन्होंने ईमान लाया है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर, और चाहिए कि देखे, नफ्सुन, हर जान, और चाहिए कि देखे हर शख्स, माँ, क्या, कद्दमत, उसने आगे भेजा, लिगद, कल के लिए। सूरह नंबर 106 की आयत 3 में देखें, फल याबुदू, असल क्या था, याबुदूना, लाम के आ जाने से नून ड्रॉप हो गया, ये मजजूम हो गया। अब चूंकि इससे पहले फ आ गया तो ये लाम जो है यानी लाम अमर, ये साकिन हो जाता है। फल याबुदू, बस उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें, रब्बा, रब की, हाजल बैत, इस घर के रब की, बस चाहिए कि वो इबादत करें इस घर के रब की। अब आइए एक कंपैरिजन करते हैं लाम अमर का और लाम कई का। तो हमने देखा कि लाम अमर और लाम कई दोनों मुजारिया को अपनी डिफॉल्ट स्टेट से चेंज करते हैं। लाम अमर इसे मजजूम बनाता है जबकि लाम कई इसे मंसूब बनाता है। लाम अमर का तर्जुमा क्या है, चाहिए, शुड, जबकि लाम कई का ताकि, सो दैट, यानी तर्जुमा बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब देखें कि जो मुजारिया के जो पहले ग्रुप को हमने देखा उसमें तो हमें सीधे पता चल जाएगा कि ये लाम कौन सा है, ये लाम अमर है या लाम कई है। अब जो जमा के सेगे होंगे या ईना वाले होंगे उनको पहचानने के लिए हम ये देखेंगे कि अगर इससे पहले फ या व है तो लाम अमर की स्टेट में वो लाम साकिन हो जाता है, जबकि लाम कई के वक्त वो चेंज नहीं होता। इन मिसालों से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहां पे भी लाम है, यहां पे भी लाम है, यहां पे भी लाम है, यहां पे भी और यहां पे भी। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, इस लाम को क्लियरली हम देख रहे हैं क्योंकि ये मुजारिया की वो स्टेट है जिसमें कि सफिक्सिंग नहीं होती है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसके आखिर पे जबर है यानी ये मंसूब है। तो ये मंसूब अगर है तो ये लाम कई है और इस लाम का तर्जुमा क्या होगा, ताकि, लिनज अलहा, लिनज अलहा, ताकि हम बनाए, हा इसे, लकुम तुम्हारे लिए, तज़किरतन, नसीहत, व ताइयहा, और याद दहानी, उजुनु वाइया, उजुनुन कान को कहते हैं और वाइया याद रखने वाले कान। व ताइयहा का फिर तर्जुमा, ताकि याद रखें, याद रखने वाले कान। व ताइयहा, ताकि याद रखें इसे, उजुनु वाइया, याद रखने वाले कान। तो ये तो हमें क्लियरली पता चल गया कि ये लाम जो है इसने मुजारिया को मंसूब किया है, तो ये लाम कई है। अब यहां देखें, या अय्युहल लजीना आमनू, ए ईमान वालो, इजा, जब, तदायंतुम, जब तुम मामला करो, बिदैनिन, उधार का, इला अजलिन मुसम्मा, एक मुद्दत के लिए, फक्तुबूहु, तो उसे लिख लिया करो। अब यहां देखें, ये लाम जो है साकिन हो गया है, तो ये कौन सा लाम है, ये लाम अमर है। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, चाहिए, वल यक्तुब बैनकुम, तो चाहिए कि तुम्हारे दरमियान लिखे, कातिबुन, कातिब, बिल अदल, इंसाफ के साथ। अब सूरह नंबर 14 की आयत 52 में देखें, हादा, ये, बलागुन, पैगाम है यानी कुरान, लिन्नास, लोगों के लिए। अब ये वाव यहां पे आया है लेकिन लाम जो है लाम साकिन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये लाम कई है क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, ताकि, वलियंजुरू, ताकि डराए तुम्हें, बिही, इससे, व, और फिर से लाम पर कोई चेंज नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या है, ये लाम कई है क्योंकि हमने अभी जाना कि अगर वाव या फ पहले आता है तो ये लाम अमर जो है
یہ بھی ساکن ہو جاتا ہے۔ وَلِيَعْلَمُوا تاکہ جان لے، انما در حقیقت ہوا الہ واحد کہ وہ معبود واحد ہے، وَلِيَذَكَّرْ اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب نصیحت پکڑنے والے۔ اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل مضارعہ کے تغیرات کے سلسلے میں مرفوع سے مجزوم بنانے کے عوامل کے بارے میں جانا۔ ہم نے یہ جانا کہ مجزوم کا اور ایک نام اکف ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے پڑھا لم، لما، ان اور لام امر۔ لم کا ترجمہ ہی نہیں، ڈڈ ناٹ۔ لما کا ترجمہ ابھی تک نہیں، ناٹ یٹ۔ ان کا ترجمہ اگر یا اف، اسے ہم نے ان شرطیہ کہا۔ مزید ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک شرط ہوتی ہے اور پھر جوابی شرط یا جزا آتا ہے۔ اسی طرح لام امر کا ترجمہ چاہیے یا شوڈ سے ہوتا ہے، اور آخر پر ہم نے لام کئی کو اس لام امر کے ساتھ کمپیئر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ واو اور فا کے بعد اگر لام ساکن ہوتا ہے تو وہ لام امر ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی حالت نہیں بدلتا تو اسے لام کئی مانا جاتا ہے۔ مزید ہم نے یہ بھی جانا کہ جوازم المضارعہ میں ہم ایک لا کے بارے میں جانیں گے جسے لائن نہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔